علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسی خاندانی آیت ہے. خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے، وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے، آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک، اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں، وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں، اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں، چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں، سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم، تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے، بولو بھائی، پھپھی جسے کہتے ہیں، مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو، کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں. یہ ہے ہی نہیں، یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں، جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات. چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا. تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں، کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں، انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے، وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے، تمہیں احترام دے رہی ہے، عزت دے رہی ہے، تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا، نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا، ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں، عرب میں دستور تھا، پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے، جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا، ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت، پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو، یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا، حوالے کر دیا، تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی، ماں بن گئی، کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے، ایک تقدس کا رشتہ، بولو بھائی، قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے، ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے، مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ، وہ ساس ہے، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر ان، یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے، اسٹیپ فادر ہے، اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں
یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ بھائی، اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں، کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے، ہسبینڈ ہے، تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں، جسے بہو کہا جاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو، اور ڈالنا بھی چاہیے، اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے۔ تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے، کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے، اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو، اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا۔ ہاں، اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ یہ اللہ نے تسلی دے دی، تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے، تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے، تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں ٹھیک ہے نا، ہول سیل کے حساب سے ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو۔ شادی کی مسنون عمر کیا ہے؟ منیف الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے، اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے، نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے، تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا، بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا، تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے۔ دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، تو وہ مسنون عمل نہیں ہے، مسنون ہے نبوت کے بعد کا۔ نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا، یعنی ابتدائی شباب میں تھا، ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو، تو ابتدائی شباب میں تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے۔ تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے، باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے، تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے، اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں، یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں۔ تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے، یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے، یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی